نظام الملک توسیع 408 ہجری بمطابق 10 اپریل 1018 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں نظام الملک توسیع کی والدہ وفات پا گئی تھی۔ نظام الملک توسیع کا اصل نام حسن تھا، جبکہ نظام الملک توسیع ان کا لقب ہے۔ نظام الملک توسیع کے والد کا نام علی بن اسحاق تھا، جو کہ اس وقت کے سلجوقی حکمران چغری بیگ کی جانب سے مال گزاری کی وصولی پر مقرر تھے۔ جب نظام الملک توسیع نے ہوش سنبھالا تو انہیں مکتب بھیجا گیا۔ بہت جلد ان کی ذہانت کے چرچے پورے شہر میں ہونے لگے۔ نظام الملک توسیع نے صرف 11 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ طوس میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نظام الملک توسیع کو ان کے والد نے نشاپور بھیج دیا۔ اس زمانے میں نشاپور علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ وہاں ایک بڑے عالم امام موفق رحمہ اللہ درس دیا کرتے تھے۔ نظام الملک توسیع نے 4 سال ان سے علم حاصل کیا۔ مشہور ریاضیدان اور شاعر عمر خیام اور باطنی فرقے کے بانی حسن بن صبا بھی اسی زمانے میں نظام الملک توسیع کے ہم جماعت تھے۔ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نظام الملک طوس چلے گئے، پھر بخارا چلے گئے، پھر مرو چلے گئے، جہاں سے وہ سمرقند سے ہوتے ہوئے غزنی جا پہنچے۔ یہ عبدالرشید غزنوی کا دور حکومت تھا۔ نظام الملک نے غزنی میں ایک دفتر میں ملازمت اختیار کی۔ غزنی میں چند سال گزارنے کے بعد آپ خراسان چلے گئے۔ یہاں بھی آپ نے کچھ عرصہ ملازمت کی۔ یہاں سے نظام الملک بلخ چلے گئے، جہاں ابو علی احمد بن شازان حاکم تھے۔ اس علاقے میں چغری بیگ سلجوقی، جو سلطان الفرسلان کے والد تھے، کی حکومت تھی۔ ابو علی نے نظام الملک کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں کاتب بنا دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد نظام الملک ابو علی کے سخت مزاج کی وجہ سے ملازمت چھوڑ کر مرو چلے گئے، جو خراسان کے حکمران چغری بیگ کا پائے تخت تھا۔ چغری بیگ نظام الملک کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص قابل اور ذہین ہے۔ یہاں نظام الملک نے الفرسلان کی تربیت شروع کر دی۔ 451 ہجری بمطابق 1059 عیسوی کو چغری بیگ کا انتقال ہوا۔ 4 سال بعد سلجوقی سلطنت کے سربراہ تغرل بیگ محمد کا بھی انتقال ہوا۔ اس دوران اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی، لیکن یہاں نظام الملک نے اعلیٰ حکمت سے تمام بغاوتوں کو ختم کیا اور الفرسلان تخت نشین ہوئے۔ الفرسلان نے تخت نشین ہونے کے بعد نظام الملک کو اپنا وزیر مقرر کیا اور انہیں نظام الملک کا خطاب دیا۔ اس وقت نظام الملک کی عمر 48 برس تھی۔ سلطان الفرسلان نے اپنے 11 سالہ بیٹے ملک شاہ کا اتالیق نظام الملک کو مقرر کیا۔ نظام الملک نے نہایت محنت سے ملک شاہ کی تربیت کی۔ 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی کو جب سلطان الفرسلان کی شہادت ہوئی تو نظام الملک نے اس موقع پر پھیلی ہوئی شورش پر قابو پا لیا اور انہی کی کوششوں سے ملک شاہ برسر اقتدار آئے۔ ملک شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد نظام الملک کو نہ صرف ان کے عہدے پر برقرار رکھا بلکہ ان کو وسیع اختیارات بھی دیے۔ نظام الملک نے سلطان ملک شاہ کی وزیر کی حیثیت سے تقریباً 20 سال خدمت کی۔ اس دوران انہوں نے مملکت کے انتظامات کو اس قدر احسن طریقے سے چلایا کہ ملک شاہ کا دور سلجوقی تاریخ میں سب سے زیادہ شاندار دور شمار کیا جاتا ہے۔
نظام الملک کا ایک اور عظیم کارنامہ مدرسہ نظامیہ کا قیام ہے۔ نظام الملک خود بھی صاحب علم تھے اور علماء کی قربت پسند کرتے تھے۔ علامہ شہاب الدین مقصی اپنی تصنیف کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین میں لکھتے ہیں کہ سلجوقیوں کی وسیع سلطنت میں کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں کوئی مدرسہ قائم نہ ہو، حتیٰ کہ جزیرہ ابن عمر جو کہ ایک گوشے میں واقع ہے اور وہاں کم لوگوں کا گزر ہوتا ہے، ایک بڑا مدرسہ موجود ہے۔ چار سو 57 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1065 عیسوی کو جامعہ نظامیہ کی عمارت کی تعمیر شروع ہوئی۔ 2 سال میں یہ عمارت مکمل ہوئی۔ یہ عمارت بہت وسیع تھی اور اس میں لاکھوں افراد سما سکتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق نظامیہ کی اس تعمیر میں 60,000 دینار خرچ ہوئے تھے۔ نظام الملک نے اپنی ذاتی کتابیں اسی کتب خانے کو دے دیے تھے۔ نظام الملک توسیع کا دور علم کی عروج کا دور تھا۔ اس دور میں بڑے نامور علماء کرام اپنے علم سے لاکھوں افراد کو فیضیاب کر رہے تھے۔ ان میں علامہ ابو اسحاق تھے جو فقہ حدیث کے ماہر تھے۔ امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ بھی تھے جو متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کے علاوہ شیخ ابو علی فارمزی، خواجہ ابو عبداللہ انصاری، امام غزالی، امام احمد غزالی، امام بن ابی الفرج اور کئی دوسرے علماء اسی دور سے تعلق رکھتے تھے۔ نظام الملک بہت متقی، پرہیزگار اور نمازی آدمی تھے۔ آپ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نظام الملک اذان کو سنتی ہی تمام کاموں کو چھوڑ کر اٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نظام الملک روزانہ ایک بڑی رقم مساکین اور محتاجوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ نظام الملک گو کے پیاس تھے، لیکن مال و دولت کو ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے۔ امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ نے اپنے ایک خطبے میں نظام الملک کی اسلام میں استقامت، عدل و انصاف اور پیازی و احسان کی بہت تعریف کی ہے، لیکن آخری زمانے میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کو بعض حاسدین نے نظام الملک سے بدظن کر دیا تھا۔ چنانچہ ملک شاہ نے نظام الملک سے ان کا عہدہ واپس لے لیا، لیکن ان کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ سلطان ملک شاہ نظام الملک کو اتابک یعنی باپ سردار اور خواجہ بزرگ کہا کرتے تھے۔ نظام الملک نے ایک باطنی فرقے کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا۔ اس فرقے کا بانی حسن بن صبا تھا، جو کہ نظام الملک کا ہم جماعت بھی رہ چکا تھا۔ نظام الملک نے ہی اسے سلطان ملک شاہ سے ملوایا تھا۔ پھر اس نے الموت کے مقام پر ایک قلعے پر قبضہ کیا۔ یہاں رہ کر اس نے خطرناک باطنی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے کارکن فدائین کہلاتے تھے، کیونکہ وہ اپنے شیخ کے اشارے پر جان فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان باطنیوں نے 171 سال تک پوری دنیائے اسلام میں دہشت پھیلائے رکھی۔ اس فرقے کے فدائیون نے بڑی بڑی اسلامی شخصیات کو شہید کیا، جن میں نظام الملک بھی شامل ہے۔ 485 ہجری کے مطابق 1092 عیسوی میں سلطان ملک شاہ نے ایک سردار امیر ارسلان کو لشکر دے کر حسن بن صبا کے قلعہ الموت پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ پھر ایک اور امیر کی قیادت میں مزید کمک روانہ کی۔ حسن بن صبا کو معلوم تھا کہ اس کارروائی کے پیچھے نظام الملک توسیع کے سوا کوئی اور نہیں، اسی لیے اس نے اپنے ایک فدائی کو
نظام الملک توسیع کے قتل پر مقرر کیا۔ نظام الملک توسیع رمضان المبارک 458 ہجری کے مطابق اکتوبر 1092 عیسوی میں ملک شاہ سلجوقی کے ساتھ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں سلطان ملک شاہ نے ایران کے شہر نہاون میں قیام کیا۔ رمضان المبارک میں افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، پھر وہ علماء کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نہاون کے مقام پر ہونے والے ایک معرکے کا ذکر کیا جس میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے اس جنگ میں صحابہ کرام کی بہادری کے واقعات سنائے۔ نماز تراویح کے بعد نظام الملک اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ رک کر انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے تھے، اور بڑے دکھ سے کہا، بڑے مبارک ہے وہ لوگ جنہیں ان عظیم ہستیوں کی رفاقت میسر آ جائے۔ پھر نظام الملک ذرا آگے گئے تو ایک نوجوان جو کہ درویشانہ لباس میں ملبوس تھے، اس نے آپ کو روک کر اپنی ایک درخواست بڑھائی۔ نظام الملک نے جیسے ہی اس درخواست کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نوجوان نے خنجر نکال کر نظام الملک کے دل میں اتار دیا۔ خنجر نظام الملک کے دل کے پار ہو گیا۔ یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ ان کے قاتل کا نام ابو طاہر حارث بتایا جاتا ہے۔ وہ حسن بن صبا کا پیدائی تھا۔ شہادت کے بعد نظام الملک کو اصفہان بھیج دیا گیا جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ نظام الملک نے 77 برس عمر پائی تھی، جس میں سے انہوں نے تقریباً 29 سال سلجوقی سلطنت میں وزیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیے۔ ان کی 29 سالہ دور وزارت میں انہوں نے وہ کام سر انجام دیے کہ دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے آج بھی قاصر ہے۔